وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ خشک ٹہنیوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ خشک ٹہنیوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تمہیں۔ سبحان کیا پیمانے رکھے ہوئے ہیں، پیمانے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنے کے لیے، اور ڈر اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے کہیں شرک نہ ہو جائے۔ میں نے کہا جتنی مرضی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر لو، کبھی شرک نہیں ہو سکتا۔ سنیو الحمدللہ ہم لا وارث نہیں ہیں، ہم بے وارث نہیں ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں الحمدللہ سی پیر استاد والے ہیں، الحمدللہ سی پیر استاد والے ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتا دیا ہے شرک کیا ہے، تعظیم مصطفیٰ کیا ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار بھی کروایا، فالج کے مریض تھے، ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا بھی دی، اور نبی پاک نے چادر کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بیمار ہو گئے امام بوصیری، بیمار ہو گئے، فالج کا اٹیک ہوا۔ اس دور کے اطباء نے، طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا۔ فرمایا بوصیری تیرا علاج کوئی نہیں ہے۔ امام بوصیری قصیدے لکھا کرتے تھے، کبھی کس کا قصیدہ کبھی کس کا قصیدہ۔ ایک دن دل میں خیال آیا بوصیری بڑے کے قصیدے لکھ لیے ہیں، آمینہ کے لال کا قصیدہ لکھ دے، ہو سکتا ہے اللہ تجھ پہ کرم کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ پورے یہ قصیدہ لکھا، سو گئے، فالج کے مریض ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہیں، نیند آ گئی ہے، آنکھ لگی ہے، قسمت بیدار ہو گئی، قسمت بیدار ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوصیری جو میری نعت لکھی ہے مجھے نہیں سناؤ گے؟ جو میری نعت لکھی ہے مجھے نہیں سناؤ گے؟ حضرت بوصیری عرض گزار ہوئے، یا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں تو بڑے قصیدے لکھے ہیں، آپ کس قصیدے کی بات فرماتے ہیں؟ فرمایا بوصیری وہی قصیدہ جس کے اندر تو نے لکھا ہے یا اکرم الخلق مالی من علوذ بھی سوا کا اندہ ہون للحادث الامامی، جس کے اندر تو نے لکھا ہے اے مخلوق میں سب سے عزت والے، جب بھی پریشانی آتی ہے آپ کے در پہ آیا جاتا ہے۔ میں
وہ قصیدہ سناؤ. حضرت بصیری کہتے ہیں میں نے خواب میں شروع کر دیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. کہتے ہیں میں پڑھتا گیا جب میں پہنچا نا یا اکرم الخلق مالی من اعوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی. اس کا ترجمہ یہی ہے کہ عزت مخلوق میں سب سے عزت والے آقا جب کوئی پریشانی آئی ہے آپ کے در سے سوال کیا جاتا ہے اور آپ کا در یہ ہے کہ جس سے منگتے نہیں لٹائے جاتے. ایک حرف نہیں جو ان کے لب پہ نہیں ہے. میرے سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت امام عاشقہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ نہیں جو ان کے لب پہ نہیں ہے. فرمایا حضور کے زبان پر سب کچھ تھا صرف ایک چیز نہیں تھی. وہ کیا کہ جب منگتا آ گیا ہے حضور نے پھر کبھی خالی نہیں لٹایا. جب یہ شعر پڑھا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے در سے فریادیں کی جاتی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کائنات کے جو اللہ نے آپ کو ملکیت عطا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت امام بصیری کے پھیڑا جسم اقدس پہ اور چادر اتار کر تحفے کے لیے دے دی. حضرت بصیری فرماتے ہیں جب سویا تھا فالج کا مریض تھا, جب میں بیدار ہوا ہوں جسم تندرست ہو چکا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ چادر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی خواب میں وہ میرے سرہانے پڑی ہوئی تھی. اسی لیے اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. اس کا اصل نام تو شیخ مسلم نے رکھا تھا الکوکب الدری, لیکن کہتے ہیں اس کو قصیدہ بردہ شریف چادر والا, یعنی یہ وہ قصیدہ ہے جو نبی پاک نے سن کے اپنی چادر تحفے میں عطا فرما دی تھی. اس کے اندر اس قصیدے کے اندر اس برکت والے قصیدے کے اندر امام بصیری نے ایک شعر لکھا ہے. فرمایا مسلمانوں جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے دا ما ادہتن النسارا فی نبیہم. فرمایا مسلمانوں صرف وہ بات نہیں کرنی جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے کی, صرف وہ بات نہیں کرنی. عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں اللہ کے بیٹے. ان کا نظریہ کیا تھا کہ وہ خدا ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا یہ بات نبی پاک کے بارے میں نہیں کرنی. نبی پاک کو خدا نہیں کہنا, نبی پاک کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا. فرمایا پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا ونسب, فرمایا اس کے علاوہ جو بھی شان ہے وہ نبی پاک کے لیے بیان کر دو. خدا نہ کہنا, خدا کا بیٹا نہ کہنا, اس کے علاوہ جو شان بیان کرنا چاہو کرتے رہنا. یہ شرک نہیں ہوگا, یہ نبی پاک کی تعظیم ہوگی. تو پیمانہ لیا جاتا ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے. میں کہا ڈرو نہ, ادب کا سبق لینا ہے تو امام احمد رضا کے در پہ آ جاؤ. عقیدت کا درس لینا ہے تو امام احمد رضا کے در پہ آ جاؤ. توحید کا درس چاہیے امام احمد رضا کے در پہ آ جاؤ. رسالت کا درس چاہیے امام احمد رضا کے در پہ آ جاؤ. یہ تمہیں توحید بھی وہ سکھائیں گے جس کے اندر جو ہے شرک کی نفی ہے, شرک کا شائبہ نہیں ہوگا. اور یہ تمہیں رسالت کا عقیدہ وہ سکھائیں گے کہ جس کے اندر تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا اور تم کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہ لا. سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. تعجب ہے تعجب. حضور کی جب شان دیکھی نا, مقام پڑا احادیث میں بزرگوں کی کتب میں تو حیران ہوئے. فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. امام فرماتے ہیں یہ کسی کی شان انگلیوں پر اگر گنی بھی جا سکے نا تو یہ بھی عیب ہے کہ اس کے اندر 2 شانیں ہیں, اس کی 5 شانیں ہیں, اس کی 7 شانیں ہیں, اس کی 1000 شانیں ہیں. فرمایا جس کی شان انگلیوں پر گن لو یہ بھی عیب ہے, لیکن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. ہے راہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. فرمایا حضور انگلیوں پر جو گنا جائے یہ عیب ہے, میں نے آپ کے وصفوں کو گننا چاہا ہے. حضور آپ کے وصف اللہ نے گنتی میں بنائے ہی نہیں, اس بے عیب نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا.
یہی بات حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے اپنے آقا کو قصیدہ سنایا، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھے بھی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا سونا کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آگے حضرت حسان صحابی رسول حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا ہے اللہ نے ویسا ہی پیدا فرما دیا ہے۔ اور اگلا جملہ شاید آپ کے لیے سماعتوں کے لیے نیا ہو، لیکن اسی کے اندر حضرت حسان فرماتے ہیں ما مثلا دون محمد وما دون مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کائنات والوں میں صحابی ہوں، میں نے سرکار کے جلووں کو دیکھا ہے، میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کیا کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں اور حضور کائنات میں کسی جیسے نہیں، نہ کائنات حضور جیسا کوئی ہے نہ حضور کائنات جیسے ہے، یہ کائنات تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے، خیرات لینے نور کی دوڑتے ہیں محرومہ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں یہ چاند بڑا روشن ہے، یہ ستارے بڑے روشن ہیں، کبھی غور کرو ان کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ تو آپ نے کہا خیرات لینے نور کی دوڑتے ہیں محرومہ، کس شان سے اٹھتی ہے گردے سواری واہ۔ سرکار فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب حضور علیہ السلام گھوڑے شریف پر سواری اقدس میں سوار ہوئے، گھوڑا چلا، سواری چلی، حضور کا مرکب شریف آگے بڑھا، حضور کے مرکب شریف سے جو اوپر جو اٹھی ہے خاک اٹھی، مٹی اٹھی ہے، چاند نے بھی چہرے پہ ملی ہے، سورج نے بھی چہرے پہ ملی ہے، اس لیے تو اتنے روشن ہیں، اس لیے تو اتنے تابع ہیں، اس لیے تو اتنے منور ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں میں 14ویں رات کی چاند کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا سرخ جبہ پہن کر اپنے صحن اقدس میں جلوہ گر تھے، اپنے صحن اقدس میں تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی اس مہر تابہ کو دیکھتا ہوں اور حیران ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مصطفیٰ زیادہ حسین ہے۔ تو آپ کہنے لگے مجھے کہنا پڑ گیا کہ چاند جتنا مرضی حسین ہو میرے مصطفیٰ کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے ہستی وہ ان کی جب انہوں نے نبی پاک کا سارا حلیہ جامع ترمذی میں ہے بیان کیا نا تو آخر میں کیا کہا لا ارا قبلہ ولا بعدہ، فرمایا میں نے تمہیں نبی پاک کا حلیہ تو بیان کر دیا، میرے محبوب کے بال کیسے تھے، محبوب کی چال کیسے تھی، محبوب کا لباس کیسا تھا، فرمایا اب تمہیں مختصر بتاتا ہوں میں کائنات کا مولا مجھے رسول پاک نے بنایا ہے، میں مولا المؤمنین ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لوگوں میری آنکھوں نے نہ حضور جیسا حضور سے پہلے دیکھا ہے نہ حضور جیسا حضور کے بعد دیکھا۔ سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت میں ایک بات کہتا ہوں ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری قوم کا مزاج احمد علی حاتم پہ ٹک گیا ہے، اس کو نہیں پتا امام احمد رضا کیا لکھتے ہیں، یہ تعجب ہے۔ اعلیٰ حضرت قلم کانٹوں میں دبا کر کہہ رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تعجب کر رہے ہیں۔ آخری شعر اس کا پڑھو تو بات سمجھ آ جائے گی، کہا رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں۔ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا حضور آپ کے وصف گنتی میں نہیں آتے، حضور آپ کے وصف بیان میں نہیں آتے، عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں، انسان کی عقل محدود ہے، آپ کا وصف عقل انسانی کے سامنے غیر محدود ہے، لیکن فرمایا رضا نے ختم سخن
اس پہ کر دیا. فرمایا حضور میں اس بات پہ بات ختم کر رہا ہوں کیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. مجھے تو یہی بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے آپ بندے ہیں, وہ آپ کا خالق ہے, اور اللہ نے تمام کائنات کا مالک آپ کو بنا دیا. اللہ اکبر. اب میں اس بات کو سمجھاؤں, یہ نقطہ میری تقریر کا عروج پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لو, میری تقریر کا حق ادا ہو جائے گا. شہزادے آرام سے بیٹھو, آرام سے بیٹھو. ابھی تو میں شروع ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو نبی پاک کا عاشق بنائے. کیا سنو, اب حضور کی شان سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ. فران کی چوٹی پر نبی مکرم تاجدار حرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فران کی چوٹی پر کھڑے ہیں. فرمایا لوگو, اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس چوٹی سے تمہارے اوپر ایک لشکر آنے والا ہے حملہ کرنے کے لیے, کیا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, اب ادبر میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو رسول نہیں مانتے تھے لیکن ادب بھی تو ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا اے پیارے, ہم نے آپ کو سچا پایا ہے, صادق پایا ہے, امین پایا ہے. آپ 40 سال ہم میں رہے ہیں, آپ کی عمر شریف ہے, ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا, ہم نے کبھی آپ کو بددیانت نہیں پایا, خیانت نہیں کرتے پایا. آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. اور یہ ٹائٹل کسی اور کو دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. میں نے کہا خبردار, اگر کائنات میں اللہ نے کسی کو سیاست صادق اور امین بنایا ہے تو وہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اگر کوئی صدیق بھی بنا ہے, صدیق اکبر بھی بنے ہیں, ابو بکر اگر صدیق اکبر ہیں تو اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے غلام, حضور کے نوکر ہے در کے. خبردار اگر کسی اور کو صادق امین کہا یا کوئی کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے صادق امین نہیں ہے. اور اس ٹائٹل کے حقدار صرف ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اب فران کی چوٹی پر فرمایا لوگوں تم مجھے صادق امین سچا ایماندار سمجھتے ہو؟ کہا جی ہم آپ کو سچا ایماندار سمجھتے ہیں. کہا اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے اللہ کے, تو اب لوگ انگلیاں دبا کر منہ میں بیٹھ گئے. یہ کون سا نیا اعلان ہو گیا؟ ہم نے بارش کے لیے اور خدا بنایا, رزق کے لیے اور خدا بنایا, ہم نے بتوں کو مخصوص کر دیا, یہ رزق دے گا, یہ بارش دے گا, یہ اولاد دے گا, یہ مال دے گا, یہ زندگی دے گا, یہ موت دے گا. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اب میں اس کو اپنی طرز میں ڈھالتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ عبادت کے لائق ہے, کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا میں تمہارے سامنے موجود نہیں ہوں, میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے اندر نہیں گزارا. یہ قرآن شریف کی آیت اب میرے ذہن سے نکل گئی, مگر میں آپ کو یہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا. فرمایا میں نے ایک عرصہ تمہارے درمیان زندگی کا نہیں گزارا, میں تمہارے سامنے موجود نہیں ہوں. بتاؤ کیا مجھ میں کوئی عیب دیکھتے ہو, کوئی کمی دیکھتے ہو, کوئی کجی دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ میں تو کوئی عیب نہیں ہے, آپ میں تو کوئی کمی نہیں ہے, آپ میں تو کوئی کجی نہیں ہے. فرمایا پھر دیکھ لو, جب میں اللہ کا رسول میں عیب ہوں تو جس کی توحید کا میں اعلان کر رہا ہوں, مجھے بتاؤ وہ رب میں عیب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنی توحید کے لیے جو دلیل دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پیش کی ہے. تو میرے بھائیوں تب تک توحید سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک رسالت مات کی سمجھ نہ آ جائے. تو کون سا شرک تم ڈھونڈتے ہو حضور کی شان میں؟ یہاں شرک نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کی شان ڈٹ کے بیان کرو. تم اب نبی پاک کی جتنی شان بیان کرو گے, جتنا مقام بیان کرو گے, یہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہوگی کہ میرے آقا خوبصورت ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. میرے آقا شانوں والے ہیں, اللہ تو کتنا عظیم ہے تو نے کتنا شانوں والا رسول بنایا ہے. الغرض
جتنی نبی پاک کی تعریف کرو گے یہ دراصل اللہ کی تعریف ہوتی رہے گی کہ مولا تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے کتنا پیارا رسول عطا فرمایا۔ اب یہ رسول تو تشریف لے آئے، اب میں اپنی بات کو صرف 5-7 منٹ میں اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد دعا بھی ہے، صلاۃ و سلام بھی ہے، اور تبرک شریف کا بھی اہتمام ہے، اور نماز کا بھی اہتمام ہے۔ تو بات ختم کرتا ہوں، جب اتنے عظیم محبوب آ گئے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، جب اتنے عظیم محبوب آ گئے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، کب تشریف لائے؟ جب کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے۔ کب تشریف لائے؟ جب کعبے میں، اچھا گفتگو مشکل تو نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں، مقصد سمجھانا ہے۔ جب کعبے میں 360 بت ہیں، رزق کے لیے اس کے سامنے جھکو، موت کے لیے اس کے سامنے جھکو، یہ حالات ہیں، اللہ کا کعبہ بتوں میں گھرا ہوا ہے، تو انسانیت فضا ہے، یا اللہ یہ تیرے پیدا کرتے بندے اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کا کیا سامان ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا پریشان نہیں ہونا، میں اپنی توحید بتانے کے لیے، اپنا مقام بتانے کے لیے، اپنی ذات منوانے کے لیے مومنوں پر احسان کر رہا ہوں کہ ان کو اپنا رسول عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی ہیں، لاکھوں نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ پورا اللہ کا قرآن 30 پارے اٹھا کر دیکھ لو، ایک نعمت پر احسان ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اگر میرا احسان ہے تو مومنوں اس بات پر ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت میرے نبی پاک کی ذات ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے نبی پاک کی ذات ہے، اللہ کا سب سے بڑا کرم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اٹھاؤ بخاری شریف، راوی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور ان کے حق میں دعا تھی کہ اللہ میرے عبداللہ کو تو قرآن کا علم عطا فرما۔ ان سے پوچھا گیا، فرمایا حضرت اللہ کی نعمت کبریٰ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو صحابی رسول فرمانے لگے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت حضور ہے، فضل حضور ہے، نعمت حضور ہے۔ جب یہ فضل ملا، جب یہ رحمت ملی، جب یہ نعمت ملی، جب یہ برکت ملی، تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا مسلمانوں جب تمہیں اللہ کا فضل، اس کی رحمت مل جائے تو خاموش نہیں رہنا، فَلْيَفْرَحُوا تو خوشی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے بتایا گیا ابھی بزرگوں نے، میں بیٹھک میں بیٹھا تھا، کہ یہ محفل کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کسی بھائی کو اللہ نے بیٹا دیا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، انہوں نے منت مانگی کہ اگر اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے تو میں نبی پاک کے ذکر کی محفل سجا دوں گا۔ یہ محفل کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ بیٹے کی ولادت۔ میں نے کہا میرے گھر بیٹا ہوا، میں نے بھی خوشی کی، میں بھی باپ، الحمدللہ آپ بھی باپ ہوں گے، آپ کے گھر اولاد ہوئی، آپ نے بھی خوشی کی، ہماری اولادیں ہوں، ہم خوشیاں کرتے رہے، بلا تکلیف خوشیاں کرتے رہے۔ کیا نبی پاک کی ذات اس لائق نہیں ہے کہ جب حضور کی آمد کا دن آئے تو ہم سلوٹ کریں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اب یہ خوشی نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا لوگوں جب میرا فضل اور میری رحمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنی ہے۔ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو میں دل میں خوش ہو جاؤں، میرا دل باغ باغ ہو جائے، ایک یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں، میں لوگوں کو کہ یار اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت ملی، یہ فضل ملا، یہ رحمت ملی۔
ایک اس کو کہتے ہیں چرچا کرنا. اللہ نے فرمایا خوشی کرو. تو سوال یہ بنتا تھا دل میں خوش ہونا ہے یا لوگوں کو بھی بتانا ہے اللہ کی نعمت کا؟ تو اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا, فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لوگوں جب اکیلی خوشی نہیں کرنا, دل میں نہیں خوش ہونا, جب میری نعمت ملے چرچا کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگوں اللہ کا شکر ہے یہ نعمت ملی ہے. اس لیے تو ہم جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اس لیے جھوم کر اپنے گھروں کو سجا کر, مسجدوں کو سجا کر, بازاروں کو سجا کر, دلوں کو منور کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں اللہ کا شکر ہے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, چہرائے بددہا مرحبا مرحبا. ہم اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہیں. اچھا رہ کر بات آتی ہے, کہتے ہیں یار تم میلاد کرتے ہو, کیا صحابہ نے میلاد کیا تھا؟ یہ بڑا معتبر اعتراض ہے. میں نے کہا میں 3 محفلیں پڑھوں گا جو صحابہ نے کی, ابھی پڑھوں گا, باہ والا پڑھوں گا, سبحان اللہ, باہ والا پڑھوں گا. 3 محفلیں پڑھ دیتا ہوں. پہلی اٹھاؤ مسند امام احمد بن حنبل, جلد نمبر جو میرے پاس 16 جلدوں والی 10, حدیث نمبر 16,778, راوی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ, کیا بات. سنو, پہلی میلاد کی محفل ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. دیکھا کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا قسم کھاؤ, قسم کھاؤ. ٹائم ہو گیا. ان محفل صحابہ کی پڑھنے لگے. پہلا حضرت مسند احمد بن حنبل, حضرت امیر معاویہ تشریف لائے. دیکھا کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا قسم کھاتے ہو اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ کہا ہم قسم کھاتے ہیں. فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے کہ تمہیں اپنے آقا کی ایک حدیث سنا. کہا کیا؟ میں جس طرح آج تم بیٹھے ہو, ایک وقت تھا ہم بھی اس طرح مل کر حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور اسلام تشریف لائے. کہا ما اجلسکم, فرمایا صحابہ یہ جلسہ کیوں کیا؟ قالوا جلسنا لنذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام. عرض کی یا رسول اللہ ہم نے یہ جلسہ اس لیے کیا ہے اللہ کا شکر کرے, اللہ کی تعریف کرے, اللہ کا ذکر کرے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ومنا علینا بکا, اور اللہ کا شکر کرے کہ یا رسول اللہ آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا. آپ کا بھی ذکر, آپ کے رب کا بھی ذکر, اس لیے یہ جلسہ ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ ما اجلسکم, قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک. حضور نے فرمایا صحابہ قسم کھاتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو, اللہ کا ذکر کرو, اس کا شکر کرو, میری آمد کا ذکر کرو. عرض کی حضور ہم قسم کھاتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے تمہاری نیتوں پر ٹھوٹ پر کوئی شک نہیں ہے, میں تمہاری نیتوں کو غلط نہیں کہتا, لیکن اِنَّا جبرائیل یخبرونی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. فرمایا ابھی جبرائیل آئے ہیں مجھے بتا کر گئے ہیں کہ اے پیارے جو مسجد میں آپ کے صحابہ آپ کے ذکر کی, رب کے ذکر کی, آپ کی آمد کی محفل سجائے ہوئے ہیں, اب پیارو اللہ تم پر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. تم یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہو, اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. تم یہاں اللہ کا شکر کر رہے ہو, اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. تم یہاں بیٹھ کر میری آمد کا ذکر کر رہے ہو, اللہ فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مرحبا مرحبا. ایک میلاد کی محفل ہو گئی.
یہی ہے نا میلاد، ذکر و شکر کرنا کہ شکر ہے حضور تشریف لائے، ہمیں بتوں سے اٹھا کر رب کا وحدہ لا شریک بنا دیا۔ دوسرا تنویر المختار فی مولد النبی المختار، علامہ زرقانی نے مواہب کی شرح میں مسواتی کو لکھا ان ابن عباس کان یحدث فی بیتہ وقاء ولادتہ لقوم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں اپنی قوم کو جمع کر کے نبی پاک کی ولادت کے واقعے بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اسلام کی ولادت کے واقعے بیان کر رہے تھے۔ فَيَسْتَبْشِرُونَ، لوگ خوش ہو رہے تھے، وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ، اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا صحابہ تم میری آمد کے ذکر کر رہے ہو، میری آمد کا ذکر کر رہے ہو، میری ولادت کے واقعے بیان کر کے خوش بھی ہو رہے ہو، اللہ کا شکر بھی کر رہے ہو۔ قد حلت لکم شفاعتی، جاؤ تمہارے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔ تیسرا میلاد بھی جلدی جلدی پڑھ دو اسی حوالے کے ساتھ، تنویر الابصار فی مولد النبی المختار، اور علامہ زرقانی نے مواہب میں لکھا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عامر انصاری کے گھر سے گزرے، کیا دیکھا؟ وَقَانَا يَعْلَمُ بِقَايَ وِلَادَتِهِ لِإِبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ، وہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے نبی پاک کی ولادت بیان کر رہے تھے، حضور کی آمد بیان کر رہے تھے۔ ولادت کہتے ہیں پیدا ہونا، اور کسی کی ولادت کو بیان کرنا کہتے ہیں میلاد کرنا، سمجھ آئی؟ اور وہ حضور کی ولادت بیان کر رہے تھے، حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عامر ان اللہ فتح لک الابواب الرحمہ، تم یہاں میری آمد کا ذکر کر رہے ہو، اللہ نے تم پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور آگے حضور نے فرمایا من فعل فعلک ونجا نجاتک، اے عامر یہ انعام صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی جو تمہاری طرح کرے گا نا، اپنے رشتہ داروں کو اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے میری شان کا جلسہ کرے گا اپنے گھر میں، اب فرمایا کہ جو اجر اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے یہی اجر اللہ ان کو بھی عطا فرمایا۔ یہ تین میلاد، اب بتاؤ کیا صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندو ہماری کیپیسٹی جھنڈیوں تک ہے، ہماری کیپیسٹی لائٹوں تک ہے، ہم شکر ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے ہم 1000 گنا بھر کے کریں گے، کروڑ گنا بھر کے کریں گے، ارب گنا بھر کے کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل وہی ہے جو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں ہر جمعے کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم تو یہ ہر جمعے کہتے ہیں حضور ہماری گنتی محدود ہے لیکن اللہ کی ذات کا آپ پر بے انتہا سلام ہو، بے انتہا درود ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ حضور کے ذکر کی محفلیں کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے تاکہ پیغام بچوں تک پہنچ جائے، یہ تنویر ہو جائے ہمارے بچوں کو کہ لوگوں اے ہمارے بیٹوں بھائیوں عزیزوں اللہ کا شکر ہے، یاد رکھنا ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، اس وجہ سے ہے کہ ہمیں توحید کا سبق بھی رسالت مآب نے عطا فرمایا ہے، ہمیں توحید کا پیغام بھی انہوں نے دیا ہے، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کروڑہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ یہ چند ایک بات